إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبة الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و امن مالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی تعلیمات میں حقوق ہمسائیگی۔ اس سلسلہ میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور مجلس کے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کرو۔ جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اور جہاں یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وہاں ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسیوں، دور کے پڑوسیوں، پھر جو مجلس میں ساتھ ہوں اور جو مسافر ہوں اور جو تمہارے غلام ہوں، سب کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم فرمایا۔ اور آگے فرمایا بے شک اللہ مغرور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ وہی ظلم کرتا ہے، وہی برائی سے پیش کرتا ہے جس کے اندر تکبر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ مغرور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ عزیزان من، انسان کا اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ واسطہ ہمسایوں اور پڑوسیوں سے ہوتا ہے۔
انسان کی زندگی کی خوشگواری اور ناخوشگواری کا تعلق بھی بڑی حد تک پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات پر ہوتا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات خوشگوار زندگی کے ضامن، جبکہ پڑوسیوں کے ساتھ ناخوشگوار تعلقات ناخوشگوار زندگی کا بہت بڑا سبب ہے۔ میرے عزیزو، دین اسلام انسانی حقوق کا علم بردار ہے۔ اسلام نے ہر فرد کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں جہاں والدین، رشتہ دار، اولاد، میاں بیوی یعنی زوجین، مسافر، مہمان اور دیگر تمام افراد کے حقوق کی تفصیلات ملتی ہیں، وہاں ہمسائیگی کے حقوق کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی تعلیمات اور سیرت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے مسلمان پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے کئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ پڑوسی کون ہے؟ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ 40 گھروں تک پڑوسیوں میں شمار کیا جائے گا، ایک گھر سے لے کر 40 گھروں تک۔ بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پڑوسی کہاں تک ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 40 دارا امامہ و40 خلفہ و40 عن یمینہ و40 عن یسارہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارد گرد کے چاروں طرف 40 گھر والے پڑوسی ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، حدیث میں جو پڑوسی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ ہے جار۔ جار عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا پڑوسی مسلمان ہو یا کافر، ذرا توجہ سے بات سمجھنی ہے آپ نے، پڑوسی ہمسایہ مسلمان ہو یا کافر، عابد ہو یا فاسق، نیکوکار ہو یا گناہ گار، دوست ہو یا دشمن، ہم وطن ہو یا پردیسی، نقصان پہنچانے والا ہو یا فائدہ پہنچانے والا ہو، نفع دینے والا ہو، رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، اس کا گھر آپ کے قریب ہو یا دور ہو، سب اس میں داخل ہے۔ کس میں؟ پڑوسی۔ یہ نہیں کہ یہ غیر مسلم کا گھر ہے، یہ میرا ہمسایہ نہیں، اس کے بھی اسی طرح حقوق ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر اسلام نے سبھی کے لیے حقوق متعین کی ہے اور ان حقوق کو پورا کرنے کی شدت کے ساتھ تلقین کی ہے۔ پڑوسیوں میں اگرچہ سارے داخل ہیں لیکن حقوق کے اعتبار سے فرق ہے۔ ذرا توجہ سے یہ بات سمجھ لیجیے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی 3 ہیں۔ پڑوسی 3 ہیں۔ نمبر 1 وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے اور حق کے اعتبار سے یہ ادنا پڑوسی ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہیں، اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں اور حق کے اعتبار سے یہ افضل پڑوسی ہے۔ 1 حق والا، 2 حق والے اور 3 حق والے، ایسے سمجھے۔ پہلا پڑوسی وہ ہے جس کا 1 حق ہے، یہ وہ غیر مسلم، یہ وہ مشرک پڑوسی ہے جس کے ساتھ آپ کی رشتہ داری کوئی، اس کا 1 حق ہے، حق کے پڑوس، کہ یہ آپ کے گھر کے قریب ہے، آپ کے پڑوس میں آتا ہے۔ جس کے 2 حق ہیں، یہ وہ مسلمان پڑوسی ہے جو رشتہ دار نہیں، اس کے لیے حق اسلام اور حق پڑوس ہے، اس کے 2 حق ہیں۔ اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں، یہ وہ مسلمان پڑوسی ہے جس کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو، اس کے لیے حق اسلام بھی ہے اور حق پڑوس بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو آیا مبارکہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اس میں قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلہ دار تو ہو، پڑوسی تو ہے لیکن اس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ نہیں ملا ہوا، اور جو پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو صرف پڑوسی ہو، رشتہ دار نہ ہو، وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ یا جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی، چاہے اس کا گھر سے نہ بھی ملا ہو، وہ قریب کا ہمسایہ ہے، آپ کا رشتہ دار ہے لیکن اس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ نہیں ملا ہوا، وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے
آپ کا رشتہ دار بھی ہے، وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو صرف پڑوسی ہو لیکن مسلمان نہ ہو، مسلمان نہیں لیکن گھر اس کا آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کے گھر کے ساتھ، وہ دور کا ہمسایہ ہے، کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، پڑوسی تو ہے لیکن اس کا ایک حق ہے۔ اتنی بات کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ کون کون ہمارے پڑوسی ہیں، کون ہمارے کتنے قریبی پڑوسی ہیں، جو آپ کا رشتہ دار بھی ہو، آپ کا پڑوسی بھی ہو، گھر بھی گھر کے ساتھ لگا ہو، ذرا سمجھیے اس کا کتنا حق ہوگا۔ پڑوسیوں کے اسلام میں بہت زیادہ حقوق ہیں، ہمسائے کے اتنے حقوق ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ۔ بخاری شریف 6015۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث ہی بنا دیں گے۔ یعنی جبریل امین علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے اور اس سے اذیت کو دور کرنے سے متعلق مجھے اللہ کا حکم پہنچاتے رہے تاکہ میں اسے امت تک پہنچا دوں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ پڑوسی کو وارثوں میں شامل کر دیں گے اور میراث میں اسے شریک کر دیں گے۔ پڑوسی کے اتنے حقوق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کی گئی من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کون مومن نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں۔ بخاری شریف 6016 نمبر حدیث مبارک۔ کتنے بڑے مومن بنے پھرتے ہیں ہم، لیکن ہمارے ہمسائے ہم سے تنگ ہوں تو کہاں گیا ایمان؟ یہ جو 3 بار قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، یہ 3 بار تاکید کے لیے ہے۔ اس سے حقیقی ایمان تو مراد نہیں بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے، یعنی حقیقی طور پہ وہ مومن تو ہے لیکن اس کا ایمان مکمل نہیں۔ یہ جو حضور نے 3 مرتبہ تاکید فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جتنی دیر تک وہ اپنے ہمسائے کے لیے اپنی شرارتیں بند نہیں کرتا۔ پھر مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، کتاب الایمان حدیث نمبر 46، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، حضور نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ کہ میں آپ کو کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ کوئی لیلا مجنوں کی بات نہیں، یہ کوئی لوک داستان نہیں، یہ سید العالمین جو نبیوں کے بھی سردار ہیں ان کی سچی باتیں۔ میرے حضور نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ۔ اب یہاں اس حدیث میں چونکہ میرا منصب ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں، کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ وہ بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو فرمایا نا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ معنی بیان فرمایا کہ جب کامیاب لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اس وقت اس بندے کا ان کے ساتھ داخلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے داخلہ جہنم میں گناہوں کی سزا پوری کرنے تک مؤخر کیا جائے گا۔ یہ حضور کے فرمان کا مفہوم ہے۔ جنت میں تو وہ اپنے گناہ بھگت کے جائے گا، لیکن جب کامیاب لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے یہ اس وقت نہیں جا سکے گا۔ کون ہے یہ؟ جس کی شرارتوں سے اس کے ہمسائے محفوظ ہیں۔ آگے چلیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، میرے حضور فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے۔ پھر ہمسائے کو تکلیف نہ دینا ہی اس کا حق نہیں کہ آپ نے ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی، بلکہ اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف آئی اسے برداشت کرنا بھی مسلمان تیرا حق ہے۔
کہ اپنے ہمسائے کی تکلیف کو برداشت کر۔ امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ پڑوسی کا حق صرف یہ نہیں کہ پڑوسی کو اذیت دینے سے روکا جائے، بلکہ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا بھی اس کے حق میں شامل ہے، کیونکہ یہ تو رکنے کے بدلے میں رکنا ہے کہ اس نے اذیت نہیں دی تو میں بھی اذیت نہیں دوں گا۔ مزہ تو تب ہے کہ وہ تجھے اذیت دے اور تو رب کی رضا کے لیے اسے معاف کر اور اس کی اذیت کو برداشت کر، یہ بھی تیرے ہمسائے کا حق ہے۔ ایک شخص سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے یہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک اور عصا مبارک اٹھائے ہوئے حضور کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ انہیں صاحب النالین والعصا کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، مجھ پر تنگی کرتا ہے۔ تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واپس جاؤ، اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کی ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی فرما برداری کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک ایسا دور یا گھڑی گزر چکی ہے کہ ہم اپنے بھائی کے مقابلے میں درہم و دینار کو کوئی حیثیت نہیں دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں پھر اب ایسا دور آ چکا ہے کہ درہم و دینار کے مقابلے میں مسلمان بھائی کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ 14 صدیاں پہلے کی بات صحابی رسول کہہ رہے ہیں، یعنی حضور کے دور میں ایسا ہو چکا تھا کہ مسلمان بھائی کے لحاظ سے درہم و دینار کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامت یقول، کہ کئی ایسے ہمسائے ہوں گے جو اپنے ہمسائے کے حق کا خیال نہ رکھنے کے بدلے میں قیامت کو اس کا دامن پکڑیں گے۔ ان میں سے کوئی یہ کہے گا یا ربی ھذا اغلق بابہ دونی فمنع معروفہ، اے رب اس نے میرے لیے اپنا دروازہ بند کر رکھا تھا، چنانچہ میں اس کی بھلائی سے محروم ہو گیا تھا۔ اگر آج کسی کے لیے دروازہ بند کر دو گے، کسی ہمسائے کے لیے، میرے حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ یہ شکایت کرے گا کہ میرے اس پڑوسی نے، یا اللہ میرے اس ہمسائے نے میرے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق وتؤذی جیرانہا بلسانہا۔ عرض کی گئی حضور فلاں عورت رات کے نوافل پڑھتی ہے، پھر دن کو روزہ رکھتی ہے، دیگر نیک کام کرتی ہے اور صدقہ بھی دیتی ہے۔ نوافل پڑھتی ہے، دن کو روزے رکھتی ہے، دیگر نیک کام بھی کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن ساتھ ایک اور کام بھی کرتی ہے، وتؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن زبان سے اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتی ہے۔ حضور اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں بھلائی موجود نہیں، وہ تو دوزخی ہے۔ یہ خاتون جو رات کو نوافل ادا کرتی ہے، دن کو روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، دیگر نیک کام بھی کرتی ہے، لیکن ساتھ برائی کیا ہے؟ اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ نے۔ میرے حضور نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں بھلائی موجود نہیں، وہ تو دوزخی ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وفلانۃ تصلی المکتوبۃ وتصدق باثوار ولا تؤذی احدا، حضور فلاں عورت ہے، زیادہ نفل تو نہیں پڑھتی، فرض نمازیں پڑھتی ہے اور صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن ساتھ ایک اور بات ہے حضور، ولا تؤذی احدا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ میرے حضور نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں 119 نمبر حدیث مبارکہ درج کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے حضور نے ہمسایوں کا اتنا خیال رکھا ہے کہ آپ مزہ لیں بات سن کے، حضور کیسی کیسی ترغیب اپنے امتیوں کو دے کے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا وتعاہد جیرانک، کہتے ہیں حضور نے فرمایا ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ رکھو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔
ایک اور روایت میں ہے، کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اذا طبخت مارقا فاکثر ماءه ثم انظر اہل بیت من جیرانک فاصبهم منها بمعروف۔ حضور نے فرمایا ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ رکھو، پھر اپنے پڑوسی کے گھر والوں کو دیکھو اور انہیں اس میں سے بھلائی کے ساتھ کچھ شوربہ دے دو۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف 2625 نمبر حدیث مبارکہ۔ دیکھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ترغیب دے رہے ہیں۔ پھر ایک بات آپ نے غور نہیں کی ہوگی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کے دیگر اجزاء کے بجائے شوربہ بڑھانے کا کیوں کہا؟ کیونکہ شوربہ بڑھانا ایک سب کسی کے لیے آسان کام ہے، گوشت اور مسالہ وغیرہ بڑھانا سب کے لیے آسان نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اچھے کاموں میں، اچھے اور مستحب کاموں میں سے جو آسان ہو اسے کرنے کی زیادہ ترغیب دینی چاہیے، تاکہ بندہ آسانی سے عمل کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی اچھا سالن یا گوشت وغیرہ ہی پکایا ہو تو پھر پڑوسیوں کو دے، نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ سالن اگرچہ گوشت وغیرہ نہ بھی پھر بھی پڑوسیوں کو بھیجنا چاہیے، لیکن ہاں اگر سالن اتنا معمولی ہے کہ آپ کو یہ خیال آئے کہ پڑوسی اسے اچھا نہیں سمجھے گا تو پھر اسے نہ دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی جارین فإلی ایہما اہدی۔ حضور میرے دو پڑوسی ہیں، حضور میں پہلے کسے ہدیہ دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی اقربہما منک بابا، جس کا دروازہ گھر کے قریب ہو۔ اللہ اکبر۔ الادب المفرد 107 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت اکرمہ بن بجالہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وَلَا يَبْدَأُ بِجَارِهِ الْأَقْصَى قَبْلَ الْأَدْنَى وَلَكِنْ يَبْدَأُ بِالْأَدْنَى قَبْلَ الْأَقْصَى۔ کوئی چیز تقسیم کرتے وقت نزدیک والے ہمسائے کو چھوڑ کر دور والے سے شروع نہ کرے، بلکہ دور والے کی بجائے نزدیکی ہمسائے سے شروع کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء جن احادیث و روایات میں پڑوسیوں کی مختلف اقسام بیان کی گئی، ان میں بھی سب سے پہلے قریبی پڑوسی کو بیان فرمایا گیا ہے، جو اس کی طرف اشارہ ہے کہ قریبی ہمسائے کا حق پہلے ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الحق للقریب ثم للبعید، یعنی پہلے قریب والے کا حق ہے پھر دور والے کا حق ہے۔ لیکن ایک اور بات سمجھیں کہ کچھ صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں دور والے پڑوسی کو پہلے دینا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ وہ کون سے؟ ایک ایسا دور والا پڑوسی ہے جو قریب والے کی نسبت زیادہ غریب اور تنگ دست ہے، آپ اسے چھوڑ کے اس غریب کے پاس جاؤ، سب سے پہلے اسے دو، یہ افضل ہے۔ پھر دوسری صورت، دور والا پڑوسی اگر آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، اس کے دو حق ہیں، اگر قریبی رشتہ دار بھی ہے تو پھر اسے دینا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاۃ۔ اے مسلمان عورتوں، حضور نے عورتوں کو خطاب فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کی دی ہوئی چیز کو حقیر نہ جانے، اگرچہ وہ بکری کا کھور ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو ہدیے کے طور پہ آ رہا ہے، کوئی پڑوسی بھیج رہا ہے، اور تو سن لو کسی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ جاننا۔ یہ حدیث مبارکہ ہم غریبوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے معمولی ہدیے ثواب وغیرہ کو بھی رد نہیں کرتے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی حضور کی بارگاہ میں بھیج، حضور اسے قبول کریں گے۔ حضور نے عورتوں سے خطاب کیوں فرمایا؟ کیونکہ چیزوں میں عیب نکالنے اور انہیں حقیر جاننے کی عادت عام طور پر عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہاں بطور خاص عورتوں سے خطاب فرمایا گیا، ورنہ مردوں کو بھی یہی حکم ہے، حکم مردوں کے بھی لیے یہی ہے، لیکن چونکہ عورتوں کی عموماً عادت یہ ہوتی ہے چیزوں کو حقیر جاننا یا نقص نکالنا، عیب نکالنا، اس لیے حضور نے باقاعدہ عورتوں کو خطاب فرمایا، وگرنہ حکم مردوں کے لیے بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرہم لصاحبہ۔
وخیر الجیران عند اللہ تعالی خیرہم لجارہ، حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے اچھے ہوں، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھے، یعنی جو پڑوسی کے لیے بہتر ہے وہ رب کے ہاں بھی بہتر ہے۔ حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعادت المرء المسلم المسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنیء، حضور نے فرمایا ایک مسلمان کی نیک بختی ہے کہ اس کا گھر وسیع ہو، ایک مسلمان کی نیک بختی ہے کہ اس کا گھر وسیع ہو، اس کا ہمسایہ نیک ہو اور اس سے سواری اچھی مل جائے، جس سے سواری اچھی اللہ نے دی ہے، جسے ہمسایہ اللہ نے نیک دیا ہے، پھر جسے اللہ نے گھر وسیع دیا ہے، میرے حضور فرماتا ہے یہ اس مسلمان کی نیک بختی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، کبھی یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس دعا کو حضرت امام بخاری نے ادب المفرد میں 117 نمبر حدیث مبارکہ میں درج فرمایا۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء دار المقام فإن جار الدنیا یتحول، حضور دعا فرماتے الہی قبروں میں برے ہمسائے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ دنیا میں ہمسایہ ایک نہ ایک دن کہیں اور جا سکتا ہے، لیکن جو قبر کا ہمسایہ ہوگا، اگر برا ہمسایہ قبر کے اندر ہوگا تو وہ کہیں نہیں جائے گا۔ میرے حضور دعا مانگا کرتے تھے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں محبت والی، میرے حضور کی ہر دعا قبول ہے کہ نہیں؟ میرے حضور کی ہر دعا قبول ہے نا؟ تو یہ حدیث مبارکہ امام بخاری نے درج کی، دعا یہ ہے کہ الہی قبروں میں برے ہمسائے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضور کی اگر ہر دعا قبول ہے تو مانو نا حضور کے ہمسائے میں جو لیٹے ہوئے ہیں وہ برے نہیں، وہ اچھے ہیں۔ اگر برے ہوتے تو حضور کے ہمسائے میں خدا کبھی بھی انہیں لیٹنے نہ دیتا۔ یہ بات آپ سمجھے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یقتل الرجل جارہ واخاہ واباہ، حضور فرماتے ہیں قیامت آنے میں تب دیر نہیں لگے گی، کب بلا؟ حضور فرماتے ہیں قیامت آنے میں اس وقت دیر نہیں لگے گی جب آدمی اپنے ہمسائے اور باپ اور بھائی کو قتل کرنے لگے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، گویا حضور نے فرمایا جب تم یہ دیکھو نا کہ آدمی اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے، اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے، اپنے ہمسائے کو قتل کر رہا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس وقت قیامت آنے میں دیر نہیں لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن زبیر کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن شمار نہیں ہوگا جو اپنے بھوکے ہمسائے کے سامنے پیٹ بھر کر کھائے۔ میں نے پہلے ہی بتایا میں کوئی آپ کو لیلا مجنوں کا قصہ نہیں سنا رہا، میں آپ کو سچے رب کے، سچے محبوب کی سچی باتیں اور سچے دین کی سچی تعلیمات سنا رہا ہوں۔ میرے حضور فرماتے ہیں وہ شخص مومن شمار نہیں ہوگا جو اپنے بھوکے ہمسائے کے سامنے پیٹ بھر کر کھائے۔ ہم میں کتنے ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں؟ ابھی عید گزری ہے، آج بھی تیسرا دن ہے عید کا، ہم نے کتنا خیال کیا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے ہمارے اس معاشرے میں کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ان دنوں میں بھی گوشت نصیب نہ ہوا، کئی تو ایسے بھی بیچارے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے انہیں کھانا نصیب نہ ہوا۔ پڑوسی کے لحاظ سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من رجلین یتصارمان فوق ثلاثۃ ایام فیہلک احدہما، کوئی سے دو آدمی، سنیے گا ذرا توجہ سے، یہ جو آپس میں ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ بلبلا بیٹھ جائے، یہ سانس ختم ہو جائے، ذرا توجہ سے سبق لیجیے گا اس حدیث مبارکہ سے۔ کوئی سے دو آدمی 3 دن تک قطع تعلق کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک فوت ہو جائے، 2 بندے لڑے ہیں، ان میں سے ایک فوت ہو گیا، 3 دن سے زیادہ ہو گیا، ہیں ہمسائے، ہیں قریبی لوگ، ہیں ایک ہی معاشرے کے رہنے والے، لیکن آپس میں جھگڑے، 3 دن سے زائد وقت گزر گیا، ایک کو موت آ گئی، فماتا وہما علی ذلک الا ہلک جمیعا، پھر میرے حضور فرماتے ہیں وہ دونوں ہی اسی قطع تعلق کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں۔
इल्ला हालका जमिया, तो गोया वो दोनों तबाह बर्बाद हो गए। वमा मिन जारिन यस्लिमु जारहु व युकहिरुहु हत्ता यहमिलहु ज़ालिका अला अन यखरुजु मिन मंज़िलिही इल्ला हलक। यूं ही एक शख्स अपने पड़ोसी पर जुल्म और ज्यादती करता है, और इतनी ज्यादती करता है कि उसे घर से निकलने पर मजबूर कर देता है, तो वो हलाक को बर्बाद हो गया। इल्ला हलाका, वो हलाक को बर्बाद हो गया। इतना बदबख्त है वो शख्स जिसके जुल्म की वजह से, जिसकी तकलीफों की वजह से कोई मुसलमान, कोई हमसाया उसके जुल्म से तंग होकर अपना घर छोड़ दे। मेरे हुजूर ने फरमाया कि घर खरीदने से पहले ये देख लें कि वहां पड़ोसी कैसे है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा फरमान है, ये कंजुल उम्माल 13,534 नंबर हदीस मुबारका। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्तामिसुल जार क़ब्ल दार, घर खरीदने से पहले अच्छे पड़ोसी तलाश करो। मेरे हुजूर फरमाते हैं घर बनाने लगे हो, देखो हमसाये अच्छे हैं, बजाय इसके के बाद में परेशान हो जाओ, पहले ही देख लो। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्बा बिजारिही मा युहिब्बु लिनफ्सिही। हुजूर फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने पड़ोसी के लिए भी वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान 45 नंबर हदीस मुबारका, सही मुस्लिम में यह हदीस है। यहां तक हुजूर ने फरमा दिया इनिश्तरैता फाकिहतन फअहदिलहु फइल्लम तफअल फअदखिलहा सिर्रम वला यखरुजु बिही वलदहु व यगीज़ बिहा वलदहु। हुजूर ने फरमाया अगर कोई फल खरीदो तो उस हमसाये को भी हदिया दो, वो फल हमसाये को भी हदिया दो। अगर ना दे सको, हुजूर फरमाते अगर तुम हदिया नहीं दे सकते तो उस फल को इस तरह छुपा कर घर लाओ कि वो ना देखे, और तुम्हारी औलाद वो फल लेकर बाहर ना निकले कि पड़ोसी के बच्चों के दिल में उसे देखकर जलन पैदा हो। ये हुजूर के फरमान है, ये इस्लाम है जो मुआशरे की इस्लाह का बाकायदा नसाब है। ये हुजूर की तालीमात हैं, ये अल्लाह के अहकामात हैं। किस लिए है? हमारे लिए, कि हम इन तालीमात पे अमल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फिर एक और बात मेरे हुजूर ने फरमाई मन कानत लहू अर्दुन फअराद बैअहा फलयारिदहा अला जारिही। जिस शख्स की कोई जमीन हो और वो उसे फरोख्त करना चाहे तो अपने पड़ोसी को उसकी पेशकश करते हैं। सबसे पहले आपकी जमीन के साथ जो साथ वाले लोग हैं, पड़ोसी हैं, उन्हें कहें भाई मैं बेचना चाहता हूं, तुम ले लो। ये तालीम किसकी है? हुजूर की। अगर हम ऐसे पूछना शुरू कर दें कि दूसरे से, ये जो हम बाद में हक जताने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर वक्त पे मैं जाके किसी अजीज से कहूँ मैं तो ये जगह बेचने लगा हूँ, आप ले लो, ये हुजूर के फरमान की तामील भी हो जाएगी। बहुत सारी बुराइयों से हम बच जाएंगे, लड़ाई झगड़ों से बच जाएंगे। अजीज़ान मन, इबादत और मामलात दोनों को दुरुस्त करना जरूरी है। अलबत्ता इबादत से ज्यादा अहम मामलात को दुरुस्त करना है, क्योंकि अगर इबादत में कोई कमी कोताही रह गई तो वो अल्लाह अपने फजल से चाहेगा तो माफ कर देगा। जबकि हुकूकुल इबाद में अल्लाह ने खुद ही ये उसूल बनाया है कि जब तक साहब मामला माफ ना करे अल्लाह भी माफ ना फरमाएगा। और मामलात के हवाले से देखा जाए तो पड़ोसी के साथ, हमसाये के साथ कोई ना कोई मामला दरपेश रहता ही है, क्योंकि उसका घर दूसरे के मुकाबले में ज्यादा करीब होता है। इसलिए पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करना बहुत जरूरी है। जैसा सलूक अपने औलाद से करते हैं, इसी तरह पड़ोसी की औलाद से भी वही सलूक करें। जैसा बर्ताव अपने लिए है, पड़ोसी के लिए भी वही होना चाहिए। फिर जिस तरह अपनी इज्जत अजीज है, इसी तरह पड़ोसी की भी इज्जत अजीज होनी चाहिए। आप ये समझते हैं कि जो चीज़ आपकी इज्जत पर हरफ आने और तजलील का बायस बनेगी, तो आजराह भलाई अपने पड़ोसी के लिए भी वही समझें कि ये चीज़ मेरे पड़ोसी के लिए भी जिल्लत का बायस बनेगी, उसे उसके करीब ना जाने दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हम उस दीन के मानने वाले हैं कि जो दीन ये कहता है कि पड़ोसी अगर काफिर भी हो तो उसके भी दीन इस्लाम में हुकूक मुकर्रर हैं, वो भी तुम्हें अदा करने होंगे। खालिक़ कायनात हमें इन सारी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।